اب ہم بیان کریں گے یزید سے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بہت بڑی شخصیت برصغیر پاک و ہند کی، ان کی یزید کے بارے میں کیا رائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں جس فتنہ ثانیہ کا ذکر ہوا ہے وہ فتنہ ثانیہ سے مراد واقع حرہ ہے۔ احادیث میں ایک فتنہ اولیٰ کا بھی ذکر ہے جو باقی احادیث میں بیان آ جائے گا آگے، اور اس سے مراد قتل عثمان تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل۔ تو فتنہ ثانیہ کا ذکر جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ازالۃ الخفا میں کہ اس سے مراد واقع حرہ ہے جو یزید نے برپا کروایا اور یزید بن معاویہ کے دور میں برپا ہوا، اور یزید بن معاویہ کی ایما پر اس کے حکم اور اس کی منشا کے مطابق برپا ہوا جب اس نے 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کے زیر کمان ایک لشکر مدینے پر بھیجا، چڑھائی کے لیے بھیجا، مدینے کی حرمت کو 3 دن کے لیے اٹھا دیا اور مدینہ کو غارت کروایا اور اہل مدینہ کو قتل کروایا، جن میں صحابہ کرام کا قتل تھا، جن میں تابعین عظام کا قتل تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں حتیٰ کہ یہ مقام آ گیا ہر وہ صحابی، کئی صحابہ کرام دنیا سے تشریف لے جا چکے، لیکن جو موجود تھے ان میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا صحابی اس واقعے کے بعد زندہ نہیں بچا جس نے بیعت رضوان میں حضور کے دست حق پرست پر بیعت کی ہو، یعنی بیعت رضوان کرنے والے اعلیٰ درجے کے اونچے مقام کے صحابہ کرام جتنے اس وقت حیات تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا یزید کے حکم پر، یزید کی منشا پر، اور کوئی باقی نہ بچا۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ ثانیہ تھا، اور یہ فتنہ ثانیہ وہ تھا جو یزید بن معاویہ نے برپا کروایا۔ حیرت کی بات ہے صحابہ کرام پر چھوٹی سی کوئی بات آئی تو ہم اس کو تنقید سمجھتے ہیں اور اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتے، تو ہم یزید کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کا قاتل ہو، چھوٹی سی گستاخی نہیں بلکہ ان کو قتل کیا، واقع حرہ مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا، مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا، کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کیا، مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کروائیں، اور نہ جانے مسجد نبوی کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ مسجد نبوی میں امامت اور جماعت معطل رہی، پھر کعبۃ اللہ پر منجنیقوں سے پتھر برسوائے، کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا، کعبۃ اللہ کی ایک دیوار گر گئی۔ تو حیرت ہے کہ یہ سب کچھ جب یزید نے کروایا تو صحابہ کرام کا پیروکار خود کو کہنے والا یزید کی حمایت کیسے کر سکتا؟ وہ تو صحابہ کا قاتل ہے۔ آگے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اور بعض مقامات پر بھی اس کا اظہار کیا۔ حجت اللہ البالغہ میں آپ فرماتے ہیں جلد 2 صفحہ نمبر 507 آپ فرماتے ہیں کہ گمراہی کی طرف اس دور میں بلانے والے 2 تھے۔ شام میں جو گمراہی کی طرف بلانے والا تھا وہ یزید بن معاویہ تھا، اور عراق میں جو گمراہی کی طرف بلانے والا تھا وہ مختار تھا، چونکہ پہلے اس نے محبت اہل بیت کے دعویٰ کر کے قاتلین حسین کو قتل کیا، بدلہ لیا، اور بعد میں پھر روایات میں ہے کہ وہ خود نبوت کے دعوے کی طرف چلا گیا۔ تو گویا 2 تھے گمراہ اس وقت۔ یزید کو امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ شام کا جو گمراہ تھا وہ یزید تھا۔ اور پھر آگے حجت اللہ البالغہ میں آگے آپ دوسری جلد صفحہ نمبر 348 پر بھی فرماتے ہیں کہ فتنہ احلاس جو جہنم کی طرف، جہنم کے دروازوں کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اور بلانے والا تھا، یہ فتنہ اس زمانے میں برپا ہوا جس زمانے میں امیر معاویہ کی وفات ہوئی، اور امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے حکومت کو سنبھالا۔ یعنی وہ فتنوں کا دور تھا، اور وہ خود فتنہ تھا جو تخت سلطنت پر اور تخت خلافت پر بیٹھا۔ پھر آگے ازالۃ الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود ازالۃ الخفا صفحہ 254 میں امام بغوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام بغوی نے فرمایا، لیکن نقل کس سے میں کر رہا ہوں؟ ازالۃ الخفا سے۔ امام بغوی نے فرمایا کہ فتنہ اولیٰ جو مدینے میں برپا ہوا اس سے مراد جو حدیث میں آیا ہے اس سے مراد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کا قتل، مظلومانہ قتل، اور فتنہ ثانیہ جو حدیث اور روایات میں آیا اور صحابہ کرام کے ہاں اور پھر محدثین نے نقل کیا وہ واقع حرہ ہے۔ لہٰذا فتنہ ثانیہ حضرت امیر معاویہ کی وفات سے لے کر عبد الملک کے دور حکومت تک کا عہد حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی ایک توجیہ کے ذریعے اس کا تعین کر دیا کہ جو روایات میں فتنہ ثانیہ کا وقت آیا یا دور آیا، لفظ آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے یزید کی تخت نشینی سے لے کر عبد الملک بن مروان کے عہد تک کا یہ دور ہے، یہ فتنہ ثانیہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے ائمہ محدثین حضرت شاہ ولی اللہ جیسی ہستی اس سے متعلق کیا رائے رکھتی ہے، اس کو فتنہ قرار دیتی ہے، اس کو صحابہ کا قاتل قرار دیتی ہے، اس کو تابعین کا قاتل قرار دیتی ہے۔ تو کوئی گنجائش نہیں ہے کسی محدث، کسی مفسر، کسی فقیہ کے ہاں یزید کے حوالے سے، تو کون جرت کر سکتا ہے اس کی حمایت کرنے کی؟ جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں وہ شاید ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، یہ جہالت ہے یا اہل بیت کے خلاف تعصب۔